بغیر کسی باعث کے، بغیر عقیدت کے، بغیر مشن سوا بستگی اور عقیدت مندی کی نگاہ کے، بالکل اوپن ایک غیر جانبدارانہ مطالعہ کر لیں 14 صدیوں کا، 1300 سال کا، جس صدی کو اٹھا لیں. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، ایکسیپشن بھی نہیں دے رہا. چاہیں تو 14 کی 14 صدیاں سٹڈی کر لیں، 13 صدیاں کر لیں، چاہے کسی ایک صدی کو سٹڈی کر لیں، چاہے 14 صدیوں کے کل مجددین کے کام کو پڑھ لیں، چاہے تو کوئی 2-4 مجدد جو سب سے بڑے ہوئے امت مسلمہ کی تاریخ میں، جنہوں نے تجدید احیاء دین کیا، ان کے کام کو چن لیں، ہائیسٹ رینک رکھنے والے. یہ بھی سب اوپن چھوڑ رہا ہوں بیٹے، میں آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں. جب چن لیں گی اور پھر کتب کو پڑھ لیں، ان کا سارا کنٹریبیوشن، وہ جب آئے، وہ امام، وہ مجدد، وہ بزرگ جب آئے، حالات کیا تھے، کس فیلڈ میں دین کو ضرورت تھی تجدید کی، کس کس میدان میں سوسائٹی کو ضرورت تھی، خرابیاں کیا تھی، غلوبیت کس چیز کی تھی، دین کے کس کس گوشے کی مغلوبیت تھی، انہوں نے کس چیز کو چیلنج کیا، کیا کمی تھی، کس کمی کو پورا کیا، کیا ریکوائرمنٹ تھی، کیا مہیا کیا امت کو، کیا پروڈیوس کیا، اس کا امپیکٹ کیا ہوا ان کی وفات تک. تو آپ بطور سٹوڈنٹ 2 4 5 6 10 مجددین جتنے ٹاپ رینک کے پڑھ لیں، اور ان کے کام کو جس کو امت نے تجدید دین مانا بغیر اختلاف کے، اس کو سامنے رکھ لیں. اور پھر آج سے 35 برس تحریک منہاج القرآن قائم ہوئی، 35 برس میں آج تک جو کچھ یہاں سے پروڈیوس ہوا اور سوسائٹی اور امت کو ملا، اس کام کو کمپیئر کر لیں. اگر 1400 سال کے کسی ایک صدی کا کام اس کام سے بڑھ جائے تو تجدید کا انکار کر دیں. آپ ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھیں، کریٹیکل انالیسس کریں. میں پھر لفظ پہ زور دے رہا ہوں، تجدید دین، دین کو زندہ کرنا، دین کو ریوائیو کرنا، اس کی ایک ہسٹری ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی تحریک اس صدی کی تجدید کی تحریک ہمیشہ کہا ہے. جو نہیں مانتے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے، آپ کی بات کو رکھ لیتے ہیں. آفٹر آل کسی چیز کو یس کرنے نو کرنے کا کوئی پیمانہ تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے آپ کو کسی سے عقیدت محبت ہے تو اس کے کام کو تجدید کہہ لیں، کسی سے آپ کو اختلاف ہے، آپ ان کو نہیں مانتے تو ان کے کام کے تجدید کا ان کا تو آپ کی اور میری یا ہماری یا فلاں کی مرضی سے تو نہیں طے ہوگا نا. اس کا کوئی پیمانہ تو مقرر کریں گے. اس لیے میں نے پیمانہ خود مقرر نہیں کیا، میں نے پورے 12 13 14 100 سال کے تجدیدی کاموں کا جو معیار ہے اسی کو پیمانہ کر لیں. ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر لیں. میں پھر دوہرا، تو میں نے آپ کو معیار دے دیا 14 صدیوں کا. کسی سے جھگڑا نہیں کرنے کی ضرورت، کسی سے اختلاف نہیں کرنا، کسی کے کام کو ڈینائل نہیں کرنا، کسی سے بحث و تمیز اور تکرار نہیں کرنا. فلاں ہے فلاں نہیں ہے، فلاں کا کام تجدید ہوا نہیں ہوا، آپ نے کون سی تجدید کی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں. ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. جو نوکری کی اور 35 برس میں جو کچھ حقیر سی خدمت کی، میں نے شروع یہاں سے کیا کہ حقیر خدمت کی. جو بھی حقیر سا کام ہوا اس کو بھی احاطہ کر کے رکھ لیں، احاطہ کر کے رکھ لیں 35 برس کا. پھر آپ یکے بعد دیگرے، میں نے کہا 14 کی 14 صدیاں دیکھ لیں، تب مرضی. فرصت نہیں تو کوئی صدیاں چوز کر لیں بطور ٹیسٹ کیس، 2 4 5 صدیاں لے لیں، پیمانہ اسی سے چوز کر لیں. اور جب پیمانہ ایک متفقہ سامنے آ جائے اس کے بعد آپ اپنے 35 سال کے کام کو دیکھ لیں. بیٹے میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا کام 14 صدیوں کی کسی صدی کے کام سے آج کے زمانے میں کم نظر آئے تو تحریک منہاج القرآن کی رفاقت چھوڑ دیں. یہ بات بیٹے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے
اور انکساری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کو بتائی ہے یہ نکتہ، تاکہ آپ کے اندر جو کام میری بیٹیاں کر رہی ہیں اور میرا دل خوش کر دیا، یہ اس پورے کام کی، اس تجدید کا حصہ ہے، یہ چلتا رہے۔